محترم حضرات، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے جس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ اس میں بڑے اہم مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ اس حدیث میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لڑکے، میں تجھے کچھ باتیں تعلیم کرنا چاہتا ہوں، کچھ باتیں تجھے سکھانا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو متوجہ کیا تاکہ آپ جو باتیں کہیں اسے توجہ سے وہ سنیں۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو یاد رکھو، اللہ کے حکموں کی نگہداشت کرو، اللہ تمہیں یاد رکھے گا، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ آگے فرمایا، اللہ کو یاد رکھو، اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ اور آگے اس سے آگے ایک بات اور ارشاد فرمائی، جب کوئی بات کی تمہیں حاجت ہو، کوئی ضرورت ہو، کچھ مانگنا ہو تو اللہ کے سوا کسی سے مت مانگو، اور کبھی کوئی مدد کی ضرورت ہو تو اللہ کے علاوہ کسی سے مدد طلب مت کرو۔ مدد کی ضرورت ہو تو بھی مدد اللہ سے مانگو، کوئی بات کوئی کام کی ضرورت ہو، کچھ مانگنا ہے تو بھی صرف اللہ ہی سے مانگو، اس کے علاوہ کسی سے مت مانگو۔ اور ایک اہم بات آگے ارشاد فرماتے ہیں، اور ذہن نشین کر لو، یہ بات دل میں بٹھا لو کہ اگر پوری دنیا مل کر یہ طے کر لے کہ بھئی تم کو وہ نفع پہنچانا چاہتے ہیں، ساری دنیا نے یہ طے کر لیا کہ تم کو نفع پہنچانا ہے، تو وہ سب مل کر تم کو اتنا ہی نفع پہنچا سکتے ہیں جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ کر رکھا ہے، اس سے زیادہ نہیں پہنچا سکتے۔ اور پوری دنیا کے لوگ مل کر اگر یہ طے کر لیں کہ تم کو نقصان پہنچانا ہے تو وہ سب کے سب مل کر تم کو اتنا ہی تمہارا نقصان کر سکتے ہیں جو نقصان اللہ نے تمہارا طے کر کے رکھا ہے، اس سے ایک ذرہ کے برابر نہ بڑھ سکتے ہیں نہ کم کر سکتے ہیں۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں، رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلمیں، اللہ نے قلم کو حکم دیا تھا انسانوں کی تقدیر لکھنے کا، وہ قلمیں اٹھا لی گئی، اور جفت الصحف، جس میں اللہ نے مقدر لوگوں کا لکھا ہے، وہ صحیفے سوکھ گئے۔ اس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ نے روایت کیا ہے، اور یہ حدیث حسن ہے اور صحیح ہے۔ ترمذی کے علاوہ ایک اور روایت ہے جس میں تھوڑے سے الفاظ بدل کر ہے۔ اس میں یوں ہے، احفظ اللہ تجدہ امامک، اللہ کو یاد رکھو تو اللہ کو تم اپنے سامنے پاؤ گے، اور اللہ کو راحت اور خوشی کے ایام میں اللہ کے ساتھ تعلق جوڑے رکھو۔ جب تمہاری یہاں تکلیف ہوگی اللہ تعالیٰ تکلیف میں تمہیں کام آئیں گے، راحت میں اور خوشی میں اللہ سے رشتہ بنائے رکھو، تعلق جوڑ کے رکھو اللہ سے، تو اللہ کب کام آئیں گے؟ تکلیف کے موقع پر، مصیبت کے موقع پر اللہ تمہارے کام آئیں گے۔ اور یہ جان لو کہ جو چیز تم سے چھوٹ گئی، کہ بھئی کچھ چک گئے، ہم کچھ چھوٹ گیا، یہ کرنے کا تھا نہیں کر سکے، یہ حاصل کرنا تھا نہیں کر سکے، تو جو تم چوک گئے یا جو چیز تم سے چھوٹ گئی وہ کبھی تم کو ملنے والی نہیں تھی، اور جو تم نے حاصل کیا ہے، جو تم کو مل گیا، وہ کبھی تم سے چھوٹنے والا نہیں تھا۔ اور یہ یاد رکھو، اللہ کی مدد ہمیشہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور ہر تنگی کے بعد کشادگی، راحت ہوتی ہے، اور ہر تکلیف کے بعد اللہ تعالیٰ سہولت کو پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ ہے اس حدیث شریف کا ترجمہ مختصراً۔